وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَمَّا واو کے معنی اور لمّا جب آتا ہے جب وقع جب واقعہ ہو گیا علیہم ان پر جب یہ حقیقت ان پہ جڑ گئی چسپاں ہو گئی رجزو. اچھا رجز دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ایک تو گندگی کے معنوں میں اور دوسرا عذاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں دونوں ہی معنی جب ان پر اللہ کی طرف سے گندگی چھا گئی یا جب ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے عذاب چھا گیا قالو تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ادعو دعا کیجیے پکاریے. دعا اس نے پکارا. دعا کا کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الف شروع میں جو لگا ہے یہ امر کے لیے لگا. ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے دعا کر دیجئے, ہمارے لیے پکاریے ربک اپنے رب کو. اے موسیٰ ہماری خاطر اپنے رب کو پکاریے. بما آہدہ بے اس سبب ما جو آہدہ اندہ کا جو ذمہ داری ہے جو منصب ہے. عہد کے ایک معنی منصب اور ذمہ داری ہوتا ہے. جو منصب ہے جو ذمہ داری ہے اندہ کا آپ کے پاس آپ کے پاس جو عہد ہے جو آپ کے پاس ذمہ داری ہے یعنی جو نبوت آپ کو ملی ہے اس کے حوالے سے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے. لئن کشفت لئن لام یقیناً ان کے معنی اگر کشفت کشف کرنا کھولنا ظاہر کر دینا. کشفا یکشفو کھولنا ہٹا دینا دور کر دینا ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ نے دور کر دیا ان کا مطلب سے نون الفنا ہم سے دور کر دی رجز وہ گندگی آپ نے ہم سے دور کر دیا وہ عذاب. لا نؤمنن لام یہاں شروع میں آیا ہے یقیناً کے لیے. نون جو آخر پہ آیا ہے ثقیلہ ہے. آمنا وہ ایمان لایا. یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. تومنو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے. اومنو میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا. نومنو ہم ایمان لاتے ہیں یہ لائیں گے. لام بھی یقیناً کے لیے اور آخر پہ نون ثقیلہ جس کے اوپر شد آ گئی ہے وہ بھی لگ گیا. یقیناً ہم ایمان لے آئیں گے لکا آپ پر. لام کے لیے کاف آپ کے لیے ہم ایمان لے آئیں گے اگر اس عذاب کو ہم سے آپ ٹال دیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ واو کے معنی اور لام یقیناً کے لیے آ گیا. ارسلہ اس نے رسال کیا. یرسلو وہ رسال کرتا ہے یا کرے گا. ترسلو تم رسال کرتے ہو یا کرو گے. نرسلو ہم رسال کرتے ہیں یا کریں گے. نرسلن آخر پہ پھر نون ثقیلہ آ گیا. یقیناً ہم بھیج دیں گے ما کے ساتھ اردو میں استعمال ہوتا ہے. بما اہل و عیال تشریف لائیے. اہل و عیال کے ساتھ تشریف لائیے. ما آقا آپ کے ساتھ. بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے کیونکہ یہی مطالبہ تھا کہ تم نے انہیں غلام بنا رکھا ہے میں نے انہیں آزاد کرنا ہے تمہاری قید سے نکالنا ہے مجھے ان کو میرے ساتھ بھیجو. تو کہا ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل یعنی آل یعقوب کو جو تمہارے باپ کی اولاد ہے اس کو ہم بھیج دیں گے تمہارے ساتھ. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی مصیبت آ جاتی. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ رِجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا
تو کہتے کہ موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کیجیے. یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، جو تمہارے پاس منصب ہے اپنے رب کی طرف سے جو ملا ہے اس کے ساتھ ہمارے لیے دعا کیجئے. اگر اب کے ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے گئے تو ہم تیری بات مان جائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجئے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام